تو یہ کہانی ہے رانو چڑیا کے ٹماٹروں کے کھیت کی۔ رانو چڑیا اپنے پتی کے ساتھ مدھو پور گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ جنگل میں اچانک بھاری ورشا ہونے لگتی ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ سبھی پکشیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارے ارے رانو، ہمیں جلد از جلد اس گھر سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ گھر بالکل ٹوٹنے والا ہے۔ ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم اس کے نیچے آ کر مارے جائیں گے۔ یوں وہ لوگ اپنا گاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور اڑ کر کسی دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ یوں وہ دونوں بھیگتے ہوئے ایک گھر کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ گھر کالو اور گوری کا ہوتا ہے۔ وہ دونوں دروازہ بجاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ ارے ارے گوری، باہر کوئی آیا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی ضرورت مند ہے۔ ارے ارے جو بھی ہے تم دروازہ مت کھولنا، ہم نے کوئی یہاں پر دھرم شالہ کھول رکھی ہے۔ ارے ارے گوری، ان کے پاس پیسوں کی پوٹلی بھی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو جلدی سے اندر بلاؤ۔ ہم لوگ دوسرے جنگل سے آئے ہیں، کرپا کر کے ہمیں جگہ دے دیجیے۔ میری بیوی ماں بننے والی ہے، اس بارش میں وہ بیمار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اوپر چلو۔ دیکھو بھائی چوڑے، تم یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن تمہیں یہاں رہنے کا کرایہ دینا ہوگا۔ جی جی بتائیے کتنا کرایہ دینا ہوگا؟ ارے اس پوٹلی میں جتنے پیسے ہیں اس کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا، تبھی میں اس گھر میں رہنے دوں گی۔ ارے ارے یہ کیا کہہ رہی ہو بہن، یہ پیسے تو ہم نے اپنے لیے ایک گھر خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پیسے ایک رات کے لیے؟ ہاں مجھے اتنے ہی پیسے چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو رہو ورنہ یہاں سے جاؤ۔ یوں سونو چیڑا اسے آدھے پیسے دے دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی کو بیمار نہیں کر سکتا، وہ ماں بننے والی ہوتی ہے۔ ارے ارے سونو جی، یہ کبھی تو بہت لالچی ہے۔ ارے اب ہمیں مجبوری ہے، تم دعا کرو صبح تک بارش رک جائے تاکہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یوں ہی صبح ہو جاتی ہے لیکن بارش نہیں تھمتی اور یوں گوری آ جاتی ہے۔ ارے مجھے آج کا کرایہ دو جلدی سے۔ یوں وہ ان سے ان کے باقی کے سارے پیسے بھی لے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ یوں ان کو بھاری بارش میں باہر نکال دیتی ہے۔ ارے گوری، تو نے ان کو نکال دیا ہے، وہ اس بارش میں کہاں جائیں گے؟ ارے تجھے زیادہ ان کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تجھے بھی باہر پھینک دوں۔ یہ برسات کے دنوں میں پیسے کام آئیں گے، تجھ نکمے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف سونو چیڑا اور لاڈو بارش میں بھیگنے لگتے ہیں کہ اتنے میں اوپر سے مینو آ جاتی ہے۔ ارے کیا ہوا، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ یوں وہ ساری بات مینو کو بتاتے ہیں۔ ارے تم دونوں پریشان مت ہو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تم لوگوں کو اپنے پاس رکھ لوں گی۔ یوں مینو انہیں اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ارے آپ لوگ چنتا مت کرو، ادھر میرے کھیت کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، تم لوگ وہاں رہ لینا اور سونو چیڑے تم وہاں کام کر لینا۔ ویسے بھی میرا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی پتی ہے، جو پیسے کماؤ گے آدھے تم رکھ لینا اور آدھے مجھے دے دینا۔ ٹھیک ہے، شکریہ تمہارا مینو بہن، ورنہ میری بیوی کہاں جاتی، اس کے تو بچے ہونے والے ہیں۔ یوں وہ لوگ مینو چڑیا کے کھیت میں رہنے لگتے ہیں۔ لاڈو کے انڈے ہو گئے ہوتے ہیں،
लाडो रात दिन उनकी हिफाजत करती है। अरे अरे लाडो, मैं अब खेत में जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम करना है, मैं शाम तक लौट आऊंगा। तुम अपना और अंडों का ख्याल रखना। भला हो मीनू का, जिसने हमारी मुश्किल में इतना साथ दिया, वरना कव्वे कवि ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं सोनू जी। दूसरी तरफ सोनू चिड़ा सारा सारा दिन टमाटरों के खेत में काम करता और उसकी खूब देखभाल करता। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। अरे अरे सोनू, तुम्हारी मेहनत की वजह से टमाटरों की खेती काफी ज्यादा हुई है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस दफा सबसे ज्यादा हमारे टमाटर होंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यूं सोनू चिड़ा रात को थक हार कर घर लौट आता है। यूं उनके खेत के सारे टमाटर पक जाते हैं और कालू का बॉस खेत में आ जाता है। अरे अरे सोनू चिड़े, इस दफा तो मीनू की फसल बहुत ज्यादा हुई है। मैं तुम्हें 1 किलो के 5 रुपए दूंगा। मुझे ये सब्जी बेच दो, मैं जाकर बाजार में बेच आऊंगा। वैसे भी तुम लोगों को शहर का नहीं पता, बाकी सारे पक्षी भी मुझे ही सब्जी देते हैं। अरे अरे, लेकिन आप तो बहुत कम दाम लगा रहे हो, मुझे मीनू से बात करनी होगी। दूसरी तरफ अंडों से उसके बच्चे निकल आते हैं। ये 2 प्यारी प्यारी चिड़िया होती हैं। अरे अरे, मेरी बेटियां कितनी प्यारी हैं, माँ सदके जाए। अरे अरे मीनू, ये तो बहुत खुशी की खबर है, हमारी बेटियां दुनिया में आ गई हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। यूं वो सब उस दिन बहुत खुश होते हैं। यूं सोनू कालू की सारी बात आकर अपनी पत्नी को बताता है। अरे अरे सोनू जी, उसकी बात मत मानिएगा, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है और वैसे भी अक्लमंद एक पत्थर से 2 दफा चोट नहीं खाता, वो अब भी धोखा ही देगा। आप ये टमाटर खुद शहर में जाकर बेच आए। अरे अरे, पीछे से खेत का ख्याल कौन रखे। आप फिक्र ना कीजिए, मैं मीनू बहन के साथ खेत का ख्याल रखूंगी, आप जाइए। टमाटर टमाटर ले लो, टमाटर। यूं सोनू की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। वो टमाटर अच्छे दामों में बेच आता है और आते ही आधे पैसे मीनू को दे देता है और अपने लिए एक घर खरीद लेता है। यूं वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा कि अगर हम अपनी नीयत साफ रखेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।